السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے کہ نئے گھر میں جاتے وقت کیا کریں، یا نئی دکان یعنی دکان کے اوپننگ کے وقت یا پھر گھر کے اوپننگ کے وقت کیا کریں۔ دیکھیے، قرآن اور سنت میں ہمیں نئے گھر میں جاتے وقت کی خاص عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے صحابیات کے کئی گھر تھے، گھر بناتے بھی تھے، لیکن گھر میں جاتے وقت کا کوئی خاص عمل یا کوئی خاص ذکر یا جاتے وقت کی کوئی خاص دعا ہمیں صحیح حدیث سے کہیں پر بھی ہمیں یہ عمل نہیں ملتا ہے، کوئی واقعہ بھی نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے گھر میں جاتے وقت ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے، میں نے دیکھا یوٹیوب پہ کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ نئے گھر میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلے علماء کو بلائیے، علماء سب سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہوں گے تو برکت ہوگی، آپ کے گھر کا سب سے پہلا دسترخوان علماء کا ہو، کیونکہ اگر علماء کھائیں گے آپ کے گھر کا سب سے پہلے کھانا تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ یاد رکھو، یہ مولویوں کے دھندے ہر جگہ، مرے تو کھانا، پیدا ہوئے تو کھانا، نیا کچھ تو بنایا تو کھانا، ہمیشہ ان کو کھانا ہی چاہیے۔ یاد رکھو، علماء کو دسترخوان پہ بلانے سے برکت ہوگی، یہ سوچ کے اب وہ مدرسے کے بچوں کو، مدرسے کے وہ علماء کو، پڑھانے والوں کو، سب کو بلا کے سب سے پہلے ان کی دعوت، ان کی عزت، وہ ٹھہر کے ان کے لیے کیا ہے، پہلے تو آنے ساتھ ہی جھک کے سلام کرنا، پھر بڑی عزت کے ساتھ ان کو سب چیزیں لا کے رکھنا، پھر کھانا ہوتے جو ہے نا گھر کے اندر سے آوازیں اڑتے ہیں، آواز دیتی، بولو جی بولو، جلدی بولو، ان کو دعا کرو، بولو کھانا تو کھا لیے نا۔ کھانا کھا کے وہیں دسترخوان پہ بیٹھ کے یوں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ ان کے لیے یہ دعا وہ دعا، لمبی چوڑی آدھا گھنٹہ دعا کرے تک، اللہ اکبر، کتنا سکون ہوتا۔ وہ 10-20 ہزار کا جو دعوت صرف علماء کو اور یا مدرسے کے بچوں کو یا پھر کچھ دینی کام کرنے والوں کو بلا کے کھلا دے کے، اب ان کی آدھے گھنٹے کی دعا سن کے سکون ہو گیا، بہت اچھا کام کر لیے بھائی، اب ہمارے گھر میں برکت ہی برکت آتی۔ دیکھو، بولنے والے بولتے، یہ کرنے والے کر لیتے، ان کو تو علم نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہاں ہے، کیا ہے، دلیل ثبوت کچھ بھی نہیں معلوم، اب یہ کر لیتے بڑی عزت سے، پھر ان کو ہاتھ دھلاتے لے کے جا کے، نہیں مول صاحب اپنے ہاتھوں سے دھلائیں گے ہم آپ کو، جھک کے پانی ڈالتے کرتے، اعوذ باللہ۔ ایک طرف تو یہ طبقہ، دوسرا طبقہ نئے گھر میں جا رہے بولے تو بالکل شرکی اعمال، کفری اعمال، نیا گھر بنائے بکرے کی بلی دینا، غیر مسلموں کا عقیدہ ہی ہے، بکرے کا خون بتانا، شیطان کو خون بتائے تو بھاگ جاتا، نہیں تو شیطان گھر میں رہتا، نیا گھر بنائے بکرا ذبح کرنا پڑتا، گھر بھرانی کرنا پڑتا، دودھ ابالنا پڑتا، وہ اسٹوو پہ رکھ کے کیا کہ دودھ ابالتے کرتے، پورا دودھ ابل گئے تک دیکھتے، نعوذ باللہ، جب تک وہ خون نہیں دکھائے وہ گھر میں نہیں جاتے۔ ارے دعوت دے رہے، اچھا اس میں بھی پھر دعوت کے نام پہ کیسا جھوٹ، نہیں ہم گھر بھرانی نہیں کر رہے، ہم خالی سچ دعوت دے رہے، بس آئے سچ کہیں کو دیتے جی دعوت، کیا ضرورت ہے دعوت دینے کی آپ کو؟ نئے گھر میں گئے تو دعوت دینا، یہ ثبوت ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ اگر ہاں نہیں بھی خوشی کی دعوت دے رہے، خالی دے رہے، تو پھر وہ آئنٹے پہ ابھی کہیں کو دے رہے، جاتے وقت ہی کب دے، کیوں دے رہے؟ جانے کے بعد دو نا، بعد میں کبھی بھی دے سکتے نا، نئے گھر کی خوشی کی دعوت کبھی بھی دے سکتے اگر دینا ہے تو، کسی کو کبھی بلا لیے، کسی مہمان کو بلا لیے، ویسا نہیں، پوری شادی کی فنکشن کی طرح ایک دن فکس کر کے وہ پورے لوگوں کو خاندان کے بلا کے بڑی دعوت دے کے اس دن بکرا ذبح کر کے وہ گھر بھرانے کی دعوت کر رہے، یہ نیت بکرے کی ہی گھر بھرانی کرنا، خون دکھانا، تو پھر یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، شیطان بھاگ جاتے ہیں، شیطان کو راضی کرنا، اگر ایسا نہیں کرے تو گھر میں نقصان ہوتا، مشکل ہوتا، جادو ہوتا، بیماریاں آتے، اس نیت سے بکروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بالکل شرکیہ اور کفریہ دعوت ہے۔ گھر بنانے کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، گھر بناتے وقت بکرا کاٹنا، ذبح کرنا اور وہ بھی وہیں پر کرنا، یہ بالکل غلط عمل ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ قرآن خوانی کرتے، نہیں گھر بنائے، ہم وہ نیاز وغیرہ تو نہیں کر رہے، بکرا وغیرہ تو ذبح نہیں کر رہے، لیکن قرآن خوانی کرتے، پہلے قرآن کو داخل کرتے، پھر لوگوں کو بلا کے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے انہوں پکاتے رہتے، انہوں آ کے قرآن خوانی کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، پھونک کے تھوک کے کچھ تو بھی کر کے چلے جاتے، نعوذ باللہ۔ کیا ہے یہ بدعت ہے، یاد رکھو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نئے گھر میں جاتے وقت اذان دینا ہو یا دودھ ابالنا ہو یا بکرے ذبح کرنا ہو یا دعوت دینا، کوئی دعا، کوئی اذکار، کچھ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ایک مولوی صاحب آ کے وہ قرآن میں یا پانی میں کیا ہے وہ دم کر کے اذکار کر کے تھوک کے پھونک کے کچھ تو بھی کر کے اب یہ دیواروں پہ چھڑک دو، تمہارے گھر میں پوری برکت ہی برکت آ جاتی. کیا ہے جی یہ؟ اگر ایسا عمل جائز ہوتا، علماء کو بلانے سے برکت آتی، ان کا دسترخوان بچھانے سے برکت آتی، ان کو قرآن خوانی کرانے سے برکت ہوتی، جنات بھاگ جاتے، یہ سب جائز عمل ہوتے، تو صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر نئے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بلاتے، پھر ہر نئے گھر میں بلاتے. پھر جب بھی صحابی کوئی گھر بناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے دعوت دیتے. کیا ایسی دعوتیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ ارے آج فضول خرچیاں کرتے ہوئے فضول میں لوگوں کو کھلا کھلا کے، جس کے پاس ہے اس کچھ کھلاتے، پھر پیسے والوں کو کچھ کھلا کھلا کے، امیروں کو کچھ کھلا کھلا کے خوش ہوتے، بڑی بڑی دعوتیں دے. ارے وہی پیسہ اگر غریبوں کو لگاتے، وہی پیسہ دعوت دین کے کام کے لیے لگاتے، وہی پیسہ اگر کمزوروں کو دیتے تو نہیں وہاں دینا بولے تو 10 روپے 20 روپے سے زیادہ نہیں نکلتے. دعوتوں میں بولو کتنا بھی خرچ کرتے، نہیں ہے تو قرض لاتے، سود پہ لاتے، لیکن کرتے، نام بدل بدل کے کرتے. قرآن خوانی کر رہے جی ہم گھر بنانے نہیں کر رہے یہ بول کے کرتے. جائز نہیں ہے بالکل یہ. تو نئے گھر میں نیا دکان کی بھی وہ اوپننگ میں ربن کٹنگ کرنا، پھر وہاں پر مولوی صاحب کو بلا کے وہ کچھ سورے پڑھ کے پھونکنا کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. شیطان دور ہوتا بول کے سمجھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. نیا مکان ہو، نیا گھر بناتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو استخارہ کرنے کا ایک طریقہ ملتا ہے شریعت میں. کوئی کام کرنے جا رہے تو کرنا یا نہیں کرنا، اس سے پہلے استخارہ کرو، یہ ایک طریقہ ملتا. لیکن اس کو چھوڑ کے اب یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہے یہ سب بدعت اور خرافات ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، یاد رکھو.